بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح میں نے کل گزشتہ روز آپ حضرات کو یہ آگاہ کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر پنجاب حکومت یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ پنجاب کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل اس وقت تک ابھی کیبنٹ میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا، تاہم یہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات پہنچ چکی تھیں کہ 22 جولائی کو کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا جو فیصلہ ہے کہ اسے جو پنجاب نے اضافہ کیا ہے وہ 30% انیشیل پے پر کیا ہے، جبکہ وفاق نے اس کے برعکس رننگ بیسک پر اضافہ کیا ہے اور گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ وفاقی حکومت اس میں انوالو ہے اور وزیر اعظم پاکستان دلچسپی لے رہے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ یا پنجاب کے ملازمین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ کی جائے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر اس مسئلے کو دوبارہ کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آج شام 5 بجے کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے جس کا ایجنڈا بھی جاری ہو چکا ہے، وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ایجنڈے کے اندر پنجاب امپلائیز جو ہیں ان کی سیلری کا مسئلہ شامل کیا گیا ہے، تاہم اس کے اندر جو پینشن ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک فرض کیا جا سکتا ہے کہ سیلری بھی ایک پینشن کا حصہ ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے توقع رکھتے ہیں کہ اس کے اندر پینشن کا جو اضافہ ہے وفاق کی طرز پر اسے بھی زیر غور لایا جائے گا اور پنجاب کے جو پینشنر اور ضعیف لوگ ہیں ان کی پینشنز کے اندر جو اضافہ ہے وہ وفاق کی طرز پر کم از کم کیا جائے گا یا اس سے زیادہ کیا جائے۔ ہم پنجاب کی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ اضافہ کرے وفاق سے، باقی صوبوں سے، تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی اور ان کی کائنڈنس ہوگی، لیکن اگر ضعیف پینشنر کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور یقیناً اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی واضح جواز بھی موجود نہیں ہے کہ پینشنر جو ہیں ان کی پینشن کے اندر اضافہ نہ کیا جائے، اگرچہ اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پینشن کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں نے اس پہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وزیر خزانہ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنے بزرگ پینشنر کی جو پینشن ہے اس کو بوجھ سمجھے، کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں اور اپنی ادھیڑ عمر جو ہے اس ملک کی خدمت میں صرف کی ہے، اس ملک کے لیے خدمات دی ہیں اور ایک برائے نام تنخواہ کے اوپر انہوں نے ساری زندگی اس ملک کے لیے خدمت سر انجام دی ہے، اس امید پر کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے وقت ایک تھوڑی بہت ہی لم سم رقم مل جاتی ہے اور انہیں پینشن بڑھاپے میں مل جاتی ہے، اس سے وہ گزارا اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اگر ضعیف لوگوں کی پینشن کو ہم بوجھ سمجھیں، اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ غور کریں اور خیال کریں، اور جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جناب احمد خان جو مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، انہیں بھی چاہیے کہ جس طرح وہ پرخلوص طریقے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح جو ضعیف لوگ ہیں پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن میں اضافے کے لیے بھی وہ صوبائی حکومت پر اثر انداز ہوں اور زور ڈالیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یقیناً سرکاری ملازمین کی بھی اشکشوئی نہیں ہوگی اور اس طرح یہ مسائل اسی طرح باقی رہیں گے اور دوبارہ یہ بزرگ لوگ بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو اگر یہ بزرگ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہوگی اور بہت ہی افسوسناک مرحلہ اور وقت ہوگا کہ اگر ضعیف اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں، جس قوم کے بزرگ بھی سڑکوں پر اپنے نوجوانوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں تو یہ افسوس کا مقام ہوگا۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ ایسا وقت نہیں آئے گا، ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو لیو انکیشمنٹ کا کیس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لیو انکیشمنٹ یا دیگر امالومنٹس جو پینشن کے ساتھ ملتے ہیں، اسی امید پر تو یہ معمولی تنخواہ پر سرکاری ملازمین اپنی 30-35 سال یا 40 سال کی نوکری کرتے ہیں اور یہ اتنا وقت اپنی جوانی اور ادھیڑ پن کا جو عرصہ ہے وہ اسی وقت اسی امید پر گزار دیتے ہیں کہ انہیں پینشن مل جائے گی اور انہیں کچھ امالومنٹس مل جائیں گے۔ اگر ان کے اندر کٹ لگایا جائے تو یہ غلط بات ہے کہ اگر ہمیں IMF کا بہانہ کر کے سرکاری ملازمین اور پینشنر کے ساتھ زیادتی کی جائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ IMF کی جو پہلی قسط آئی ہے اس کے ساتھ ہی جو ایک مخصوص طبقہ ہے اس کی خوشحالی شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہیں فارچونر جو گاڑیاں بڑی گاڑیاں دی گئی ہیں
اور اسی طرح اب کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے لیے 2 ارب 33 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. یہ IMF کی جو پہلی قسط آ گئی ہے، اب ان کی خوشحالیاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ملک کا خزانہ اس مراعات یافتہ طبقے کے لیے کھلا ہوا ہے اور پیسے بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں. لیکن اگر پیٹ کاٹا جا رہا ہے وہ بیچارے چھوٹے اور جو دوسرے طبقے کے سرکاری ملازمین ہیں. یہ بیوروکریسی جو اس ملک کے اندر کھیل کھیل رہی ہے انتہائی خطرناک ہے. وہ وقت دور نہیں اگر یہ کام روکے نہ گئے کہ جب اس عوام کے ان سرکاری ملازمین کے ہاتھ ان کے گرے بانوں تک پہنچیں گے. اس لیے اس وقت سے ڈریں کہ ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں اور ملک کے خزانے پر شب خون نہ ماریں اور غریب اور جو ضعیف لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ کی جائے.